Corruption is a common factor from downfall of the nation. और corruption की सजारों के लिए तालीमी निसाब का किरदार है. Let's proceed with the ninth. Mr. Noman is requested to join us on this stage. Please don't clap. Noman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idha faragta fansab wa ila. That's time to call the first speaker, who is Abdul Mutallab from Shahid Ayub Inter College, Boleja, for English speech. Please put your hands together. Respected chief guest, praiseworthy teachers, judges, and my dear lovely audience, I greet you with Islamic greeting, Assalamu alaikum. Today I am here to present a speech which is about corruption is a common factor in the downfall of nations. My dear attentive listeners, corruption is one of the most chronic issues all over the world, especially in the third world countries like Pakistan, where it has rooted down in government institutions, enough that cannot be eliminated easily following the mistakes of powerful bureaucrats and corrupt politicians. Corruption has spoiled Pakistan completely and is resulting in increase in poverty, unemployment, hunger, and has tarnished the image of the country by bringing immense miseries to its people. Corruption has been deep-rooted in all levels, either in private and government from top to bottom. An anti-corruption institution, if unfavorably failed to address this or even reduce the ongoing dishonesties and frauds. There are many top politicians who have reportedly involved in this misconduct. They are concerned with their stakes only without thinking about the public and about the nation. There are many numerous indirect corruption changes from social media and electronic media present, but no ruling authority is ready to investigate the corrupt person for these illegal and dishonest concerns like bribery, nepotism, cronyism, illegal possession of lands, and so on. Bribery, which is very serious evidence. We give bribes to the officials for gaining our necessaries, but we don't think about this, that we are accosting ourselves by our ends. By doing all these misconducts, how can we feel auspicious? How can we feel inhibited? How can we feel autosyphilis? And how can we feel satisfaction? Rather, we will be hanged. Everywhere there is corruption, such as in doctorates, corruption, in government departments, corruption, in remedies, corruption. Even in every walk of life, we face corruption. These are factors in the downfall of nations. Hundreds of thousands skilled and educated youths are deprived of deserving jobs. Until we are corrupt, till our nation go toward downfall. We are destroying our nation by the act of the spectre, corruption. The government and institution have to make corruption-free nations. Corruption will not prevail in the society until deserving people are given their rights. My dear estimable listeners, corruption breaks the nations brutally. Corruption ruined the nation. What is our aim? What is our demand? Nothing much, I think. Just a corruption-free nation, a corruption-free country where people will live with their given rights. We cannot endurance it anymore. Enough, enough, and enough. What is done is done. Now it's time to free ourselves from this disease. Let's take some steps to stop it. I know, you know, actually we all know that it is not very easy, but it is not impossible. So let's try and try until we get freedom from this curse and turn the downfall nation to the bright and corruption-free nation. Corruption destroys nations and generations. Every people is disappointed, broken by the government. But why? Because the governments are corrupt.
and they cannot take their rights from them. It will not be wrong that we all are interested to doing corruption. We are making our nations weak, employed, prostrated, languorous, and adrift by doing corruption. Think properly about it, and solution will come in front of you, inshallah. At the last, I just want to say that save your nations and save your generations. Thank you. Allah Hafiz. اور میرے عزیز ساتھیو السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے کرپشن کے تدارک کے لیے تعلیمی نصاب کا کردار. کرپشن کے تدارک کے لیے تعلیمی نصاب کا کردار نہایت اہم ہے، بلکہ یہ کہنا کہ تعلیم ایک پلیٹفارم ہے جس کے ذریعے قوموں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، قوموں کو انقلابی تبدیلی سے روشناس کرایا جا سکتا ہے، قوم کے افراد کی مثبت تربیت اور بہترین نشوونما کی جا سکتی ہے. اولین تقاضا ہے. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو کرپشن کے تدارک کے لیے تعلیمی نصاب کا کردار کلیدی حیثیت سے ہم لے. ہمارا تعلیمی نصاب کرپشن کے قابلے کے لیے نہایت مؤثراتیہ کے طور پر بروئے کار لایا جا سکتا ہے. قرآن و سنت و عشق رسول میں جا بجا ایسے ارشادات الزامات ہیں کہ ہمیں دوسرا نظام تعلیم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. البتہ اقوام عالم کی تاریخ سے مثبت نظریات اور تعلیمات کا استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہمیں اپنے تعلیمی نصاب کے ذریعے آج کے طلباء اور کرپشن کے چلتے پھرتے کردار ہیں. یہ افراد بظاہر معاشرے میں عزت اور آبرو کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، مگر در حقیقت یہ معاشرے کے قابل سر نفری لوگ اسلامیات کافی نہیں. معزز سامعین، اس جنگ میں صرف اسلامیات کافی نہیں بلکہ لٹریچر، تاریخ، جغرافیہ، عمرانیہ، حتیٰ کہ سائنس اور ریاضی کے مضامین کے سلوات پلیٹ پیش رفت اور عرف آخر کے طور پر ہر نصابی کتاب کے آخر میں اصلاحی مضمون حتیٰ کہ کارٹون اور تصویری کہانی کے ذریعے کرپشن کی بیانیہ صورت پیش کی جانی چاہیے. کرپشن مٹانے کے لیے ہمیں اپنے درسگاہوں اور تعلیمی اداروں کے نصاب میں مستقل بنیادوں پر نصاب اور تربیت کا اہتمام کرنا لازمی ہے. چند اداروں پر اکتفا کرنے کے بجائے بحیثیت مجموعی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب پوری قوم کرپشن کے خاتمے کے لیے خلوص سے دل سے اپنا کردار نبھائے گی تو بقول اقبال اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. معزز سامعین، قوم کے مقدر کا ستارہ جمع ہو سے اور ہمارا شمار دنیا کی عظیم ترین قوموں میں ہونا شروع ہو جائے گا. ایک قاتل کی طرح مہلک اور خوفناک ہے. ضرورت ہے سمجھ کیے کہ کرپشن کو انسانیت کے لیے ذرا رساں سمجھا جائے اور چھوٹی سطح کی کرپشن کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو تمام افراد انفرادی و اجتماعی سطح پر اس کے سدباب کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے. معزز سامعین، اس امر میں کوئی دو رائے نہیں، کہ کرپشن کا خاتمہ کسی بھی معاشرے یا ملک و قوم کا استحکام ہے. لہذا ضرورت ہے سمجھ کیے کہ کرپشن کے تدارک کے لیے تعلیمی نصاب کے کردار کو محسوس کیا جانا چاہیے اور اسے خصوصیت تمام تعلیمی اداروں میں پڑھایا جانا چاہیے. جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ملکی ترقی، انسانی معیار اور بین الاقوامی وقار سے حوالے سے عظمتوں کے اس بلند مقام پر ہوں گے جس پر دنیا ناز کیا کرتی ہے، جس پر انسانیت فخر کیا کرتی ہے. ہم اپنی مثال آپ ہوں گے. میں اپنے تقریر کا اختتام احمد ندیم فارسی کے ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں: خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. متوجہ ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. Dear teachers and my audience, Assalamu alaikum. The topic which is to be discussed, corruption is a common factor in the population. Corruption is defined as a form of dishonesty, criminal offense which is undertaken by a person or an organization which is interested the position of authority in order to acquire illicit power and benefit on the
Corruption is definitely a big huge giant and in a large manner in Pakistani society. Many social evils of our society, such as black investment, idle